السلام علیکم ناظرین، روحانی سفر میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اولیاء اعظام کے حالات، واقعات اور اقوال سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب سے ایک جوان کا گزر ہوا جو خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے اسے بلا کر فرمایا، اے انسان، اپنی جوانی پر فخر کرتا ہے، اپنی عادتوں سے محبت کرتا ہے؟ گویا کہ قبر نے تیرے وجود کو چھپا لیا اور تو نے اپنے اعمال دیکھ لیے ہیں۔ تجھ پر افسوس، صد افسوس۔ جا اور اپنے دل کا علاج کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی عمدہ دلوں کی ضرورت ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے سے پہلے حج کیا۔ حضرت طاؤس نے انہیں دیکھا کہ وہ اترا کل چل رہے ہیں۔ طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے پہلو کو انگلی سے دبا کر کہا، یہ اس کی چال نہیں ہے جس کے پیٹ میں گندگی بھری ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، اے امی محترم، میرے جسم کے ہر عضو نے مجھے اس چال پر مجبور کیا اور میں یہ چال سیکھ گیا۔ حضرت محمد بن واسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو غرور اور تکبر سے چلتے ہوئے دیکھ کر بلایا اور کہا، جانتے ہو تم کون ہو؟ تمہاری ماں کو میں نے 100 درہم میں خریدا تھا اور تمہارا باپ مخلوق کے خدا میں بہت سے لوگوں سے کم مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو تہبند گھسیٹ کر چلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ شیطان کے بھی بھائی ہیں، شیطان کے بھی بھائی ہیں یارو، شیطان کے بھی بھائی ہیں۔ یعنی 2-3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا تاکہ اس کو اپنے گھمنڈ کا پتہ چل جائے، علم ہو جائے۔ ایک اور روایت ہے کہ مطرف بن عبداللہ بن الشخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محلب کو ریشمی جبہ پہنی ناز سے چلتے دیکھ کر کہا کہ اے بندہ خدا، یہ چال ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے اور جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ محلب نے کہا، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے کہ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، تیری ابتدا ناپاک نطفہ سے تیری انتہا گندے مردار کے طور پر ہے اور درمیانی مدت میں تو گندگی اٹھائے پھرتا ہے۔ محلب نے یہ سن کر متکبرانہ چال ترک کر دی اور آگے روانہ ہو گیا۔